اس کو گناہ. جزاک اللہ خیر. یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو اختلافات امت کے درمیان ہیں ان اختلافات میں یہ بات قابل غور ہے کہ سب اختلافات کرنے والے الا ماشاء اللہ عام طور پر یہ تصور عوام میں موجود ہے کہ سب برحق ہیں، یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، جی یہ غلط نہیں ہے یہ بھی غلط نہیں ہے، سب صحیح ہے. یہ تصور ان مسائل میں تو ہو سکتا ہے جن مسائل میں اختلاف تنوع ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ وطر کی نمازیں کبھی آپ ایسی پڑھتے تھے کبھی ویسی پڑھتے تھے. جی اسی طریقے سے دعائے قنوت وغیرہ کا ذکر ہے، کبھی آپ نے قنوت ابن مسعود کا ذکر آیا ہے. اختلاف تنوع کی بہت ساری مثالیں ہیں، جنازے کی نماز میں تکبیرات وغیرہ کے بارے میں تشہد ہے، قرات ہے. لیکن اختلاف تضاد جہاں حلال اور حرام کا مسئلہ آتا ہے، جہاں سنت اور بدعت کا مسئلہ آتا ہے، جی جہاں نعوذ باللہ بعض لوگ حتیٰ کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہہ ڈالتے ہیں، تو کیا یہ سارے اختلافات اختلاف تضاد کی قسم کے جو اختلافات ہیں سب برحق ہیں، یا ہے کہ اللہ کے پاس حق ایک ہے؟ جیسا کہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات یہ لوگ پاتے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختلاف نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ حق ایک ہے. تو میں مولانا مقیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو ناظرین کرام کے سامنے واضح فرمائیں. یہ اصطلاحی طور پر علماء نے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. جی ایک تو ہے مسائل اجتہاد. جی مسائل اجتہاد میں اختلافات گوارا کیے جاتے ہیں. یہ مسائل اجتہاد وہ ہوتے ہیں جس میں قرآن و سنت یا اجماع کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جی تو اس سلسلے میں اجتہاد کی گنجائش ہے. یعنی صریح طور پر مثال ذرا سا دے کر کے سمجھائیے گا کہ دونوں جائز ہو سکتا ہے یا دونوں پر عمل ہو سکتا ہے. جی تو اس طرح کی مثالیں جیسے مختلف چیزیں متعدد موقع پر آتی ہے کہ بھائی صحابہ کا جو قرات وغیرہ کے سلسلے میں اختلاف ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جو ہے جی اجتہاد قرار دیا کہ بھائی اس طریقے سے بھی میں نے سکھایا، اس طریقے سے بھی، یا انزل قرآن والا سبعۃ حروف. وما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ. جی غزوہ بنی نذیر کے موقع پر بعض صحابہ نے کہا کہ جو ہے درختوں کو کاٹنا چاہیے، بعض کی رائے تھی کہ نہیں کاٹنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھی جی. تو مسائل اجتہاد جس میں یعنی نصوص واضح نہ ہو، یعنی اس کا معنی مفہوم واضح نہ ہو، تو معنی کی تعین میں جی یا یہاں کے نصوص سرے سے موجود ہی نہ ہو، جہاں قیاس کرنا ہو، تو اس طرح کے مسائل میں اختلافات کیے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر نص واضح جس کو مسائل الخلاف کہا جاتا ہے، مسائل الخلاف میں انکار واجب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کے نص کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا انکار ضروری ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعدد موقعوں پر اور دوسرے صحابہ سے متعدد موقعوں پر یہ وارد ہے کہ جب انہوں نے کوئی بات پیش کی تو انہوں نے برملا اس کا انکار کیا. سب سے پہلی بات ابھی جیسے بار بار آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یعنی نظریے کا انکار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہو سکتی جی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اس کا انکار کیا. اسی طریقے سے حضرت عدد مواقع پر یہ ثابت ہوا کہ حدیث جو ہے نہیں ہے، لیکن حدیث مل گئی تو صحابہ نے فوراً اس کو مان لیا. جیسے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ استئذان کا کہ بھائی اجازت لی تو کہا کہ جو ہے 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد واپس چلے گئے. تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ثبوت لاؤ. تو جب ثبوت پیش کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مان گئے. تو یہ دو باتیں ہوئی، مسائل اجتہاد اور مسائل خلاف. مسائل خلاف ان کو کہا جاتا ہے جس میں نصوص موجود ہوں اور کوئی آدمی اس کی مخالفت کرے تو اس کا انکار واجب ہے. اور مسائل اجتہاد وہ ہے جس میں نص موجود نہ ہو یا نص کا معنی متعین کرنے میں کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر گنجائش ہے. لیکن اس میں بھی حق ایک ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اجتہادی مسائل میں بھی بعض چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ایک آدمی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے، ایک آدمی حلت کا فتویٰ دیتا ہے. تو جس کے پاس اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہو کہ وہ دلائل کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتا ہو کہ حق یہ ہے، تو یہ واضح ہو جانے کے بعد اس کے نزدیک کہ حق یہ ہے، وہ اس بات پر اڑا رہے تو یہ اس کے لیے باعث گناہ ہے. دلیل کی پیروی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو اس فرق کو واضح طور پر لوگوں کو جاننا ضروری ہے. ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہم واپس ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اتحاد امت فریضہ اور تقاضے کے موضوع پر گزشتہ حلقوں میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد، کہ اگر حاکم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں اور وہ الحمدللہ حق کو پا گیا تو اس کو 2 ثواب ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو گئی تو 1 ثواب ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اجتہاد کے موقع پر یا تو غلطی ہے یا حق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اس موقع کے لیے کہ اگر کوئی اجتہادی مسائل میں جی ہمارے علماء کبار آپس میں اختلاف کر بیٹھیں جی تو اس میں حق و ناحق کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ علماء کبار معتبر علماء کرام جن کو اجتہاد کہا، مثال کے طور پہ ہندوستان میں یا بر صغیر میں جی بھینس کی قربانی کا ایک مسئلہ ہے، جی ہمارے بہت سے علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، کئی علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ نص سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لیے بھینس کی قربانی درست نہیں ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو شدت نہیں ہونی چاہیے، ہاں بالکل جو کرنا چاہے وہ کر لے، بہت جو بنیادی چھوڑنا بات چاہے ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ترجیح کا موقع، جیسے بھینس کے بارے میں خود مجھ سے پوچھا گیا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ترجیح ممکن ہے، کیونکہ گائے کو گاؤ کہا جاتا ہے اور بھینس کو گاؤ میش، آپ جانتے ہیں اس کو گاؤ میش، اسی کو عربیہ کر کے جاموس کہا گیا، اس کی جمع جوامش۔ تو یقیناً وہ ایک جنس ہے، جیسے بکریوں میں چھوٹی بکری ہوتی ہے، ایک بڑے دم والی بکری ہوتی ہے، اسی طرح وان ہوتی ہے ایک بکری، وہ سب بکریوں کے قسم ہے، سب کی قربانی اور سب کا عقیقہ جائز ہے، اسی طرح اس کو بھی اس میں جائز کرنا چاہیے۔ یعنی شہاد کی شکل میں ترجیح، ایک قول کے ترجیح کی ایک شکل لی جا سکتی ہے، جہاں واضح طور پر نصوص نہ ہو تو لغت کا بھی سہارا لے کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ زبان میں اس کو گاؤ ہی کہا جاتا ہے، گائے ہی کہا جاتا ہے، گائے کی قسم میں سے جس طرح بکریوں کی اقسام ہے اسی طرح وہ بھی ہے، بھیڑ ہے اور جو ہے، تو یہ ایک ترجیحی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات عام طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب ابو جعفر منصور نے ان کی کتاب الموطا کو مسلمانوں کے لیے دستور بنانا چاہا تو انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ میں اختلاف ہوا اور وہ مختلف شہروں میں بٹ گئے، وہ کل المصیب، کہ سارے کے سارے صحابہ اپنی جگہ پر وہ بالکل صحیح ہیں۔ جی کیا یہ قول صحیح ہے جو مالک کی طرف منسوب؟ جہاں تک علماء نے اس کی تحقیق کی ہے کہ امام مالک کا یہ قول ان اصحاب رسول اللہ کا تفرقوا وکل مصیب، کل مصیب کی زیادتی یہ ان کے قول میں لگا دی گئی ہے، یعنی انہوں نے رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کل مصیب، البتہ صاحب وکل عنده علم، یہ ہے روایت صحیح کہ ہر ایک کے پاس علم تھا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، شام چلے گئے، یمن چلے گئے، دوسری جگہ، اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے رحلات کو اس وقت طلباء کے لیے واجب کہا تاکہ تمام احادیث کو یمن جا کر کے عبد الرزاق سے اور بغداد میں جتنے علماء ہیں ابن معین وغیرہ سے سب سے علم اکٹھا کیا جائے۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، سب کے پاس دلیلیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دلیل مجھ سے چھپ رہی ہو۔ یہی امام ہے خود ابن وہب کہتے ہیں کہ بھری مجلس میں ان سے جب پوچھا گیا کہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں وضو کے درمیان آپ کی کیا رائے ہے، تو ان کو حدیث معلوم نہیں تھی، کہتے ہیں لیس ذالک علی الناس، یہ لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن وہب بڑے ادب سے کہتے ہیں مجلس جب بیٹھی رہی تو میں چپ رہا، لیکن جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے چپکے سے ان سے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور وعندنا فی ذالک حدیث، ہمارے پاس ایک حدیث ہے اس باب میں۔ کہا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ عن المستورد بن شداد روایت بیان کی کہ پیارے رسول کو میں نے دیکھا، آپ وضو فرما رہے تھے تو پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے مل رہے تھے، کان یدلک۔ امام مالک دیکھیے یہاں ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی تو کہتے کیا ہیں، ان ھذا لحدیث حسن، یہ بہت اچھی حدیث ہے، وما بلغنی قبل ھذا قط، اس سے پہلے مجھے یہ حدیث ملی نہیں تھی۔ اس کے بعد ابن وہب کہتے ہیں کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تو خلال کا فتویٰ دیتے، تو یہی معنی ہے ان کے قول کا، کل مصیب نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہمیں نہ پہنچی ہوں اور میں نے کوئی اور رائے قائم کی ہو تو اس کو قانون بنا کر کے لاگو کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی ملک کو، جس میں یہ کہہ لینا چاہتا ہوں کہ بعد میں بادشاہوں نے بعض مذاہب کو قانون بنایا، مغرب وغیرہ میں امام مالک کا اور دوسرے ملکوں میں، وہ غلط رہا۔ علماء کو اختیار دینا چاہیے تھا کہ وہ پورے طور پر اجتہاد کر کے صحیح مسائل ڈھونڈیں۔ یہاں تک کی ستایا جانے لگا مغرب میں بقی ابن مخلد 270 میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ جب بغداد آئے تو انہوں نے مصنف ابن شیبہ وہاں سے نقل کر کے
اور اس کا درس دینا شروع کیا تو وہاں کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کو ستایا اور عوام لوگوں کو مسلط کر دیا، یہاں تک کہ مسئلہ پہنچا اس وقت کے خلیفہ کے پاس۔ تو خلیفہ عالم ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجلس مذاکرہ اور مناظرہ منعقد کی اور سب کے سامنے کہا کہ تم کیا چیز لائے ہو جس سے لوگ متنفر ہیں؟ کہا یہ تمہارے ابن عم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا زادے پیارے رسول کی احادیث ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مطالعہ کیا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں باقاعدہ اس کی تفصیل ہے، اور پھر ابن الفردی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو اس میں انہوں نے دیکھ کر کے کہا ان ھذا کتاب لا تستغنی عنہ مکتبتنا، اس کتاب کا ہماری لائبریری میں ہونا ضروری ہے۔ نسخہ تیار کرایا اور ان کو کہا کہ آپ درس دیں، کوئی ان کو چھیڑے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے زبردستی جو یہ کیا کہ نہیں اس کو تھوپ دیا جائے، امام مالک کے اس قول کے خلاف اس وقت انہوں نے کر لیا تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ زبردستی کسی خاص مسلک پر لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے، اور ہمیشہ امت الحمدللہ مجتہدین سے خالی نہیں ہو سکتی، ان کو اتھارٹی دی جائے کہ ہر مسئلے میں اجتہاد کر کے امت کی رہنمائی فرمائے، جیسے ہمارے ائمہ نے فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ کا بھی دیا ہو سکتا ہے میں اجتہاد کر رہا ہوں، غلطی ہو تو میری بات کو بعد میں چھوڑ دینا۔ ان میں یہ تصور ہے کہ ہمارے جو ہے برحق ہیں، یا مطلب یہ کہ جتنے بھی امام سب برحق ہیں، تو یہ اس معنی میں تو ہو سکتا ہے کہ سب کا اصول یہ ہے کہ بھئی کتاب و سنت پہ چلنا چاہیے، اس معنی میں الحمدللہ سب برحق ہیں کیونکہ سارے علماء نے اسی کی تبلیغ کی ہے۔ لیکن یہ کہ ہر مسئلے میں یعنی ہر برحق ہے، مطلب ایک آدمی ایک چیز کو حلال کہتا ہے، دوسرا آدمی حرام کہتا ہے، تو حلال والا ہی برحق ہو حرام والا ہی برحق ہو، یہ بات نہ تو نقلاً صحیح معلوم ہوتی ہے نہ عقلاً صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اصل میں ہم برحق کا مفہوم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ بات علماء نے کم کہی ہے، عوام نے زیادہ کہی ہے، اس کا مطلب ریکگنائز ہے۔ بات صحیح ہے، آپ کیا بات صحیح ہے، اور متاخرین وہ بھی پہلے لوگوں نے نہیں کہا ہے، ریکگنائز رہیں گے، بس ان کو مانوتا مل چکی ہے۔ البتہ پہلوں میں یہ چیز رہی ہے کہ ان کے اصول کو دیکھیں، ابو المعالی جوینی کتنے بڑے امام الحرمین، لیکن انہوں نے کتنی بری بات کہہ دی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سختی کا۔ اسی طرح ابن عربی، وہ بھی اللہ تعالی ہدایت دے، امام شافعی کو جاہل تک کہا ہے۔ آپس میں ان چیزوں لوگوں کی اس طرح کی بات رہی، لیکن سب نے نہیں کہا ہے کہ ہر ایک کا قول برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، تعصبات سے ان لوگوں کا ذکر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، یقیناً کہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور پیارے رسول کی رسالت پر ضرب دیتی ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کا مجبوراً ذکر کیا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخشے۔ اگر ابن عربی کا ذکر آیا ابو المعالی کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو بخشے، لیکن ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ ہمارے اوپر تو اللہ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اسی طرح پیدا کیا ہے مطلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ اختلافات کیا ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور ان اختلافات کو کس طریقے سے دور کرنی چاہیے، ان اہم موضوعات کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں۔ میں عبداللہ مدنی صاحب گزارش کروں گا کہ ان اختلافات کو روکنے کا اس کے کچھ اصول ہونا چاہیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصول ہونا چاہیے، کچھ ضوابط ہونے چاہیے، اس کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ آپ ناظرین کرام کے سامنے پیش کریں کہ ان اختلافات کو ختم کرنے کے کیا حلول ہو سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، عقیدہ، جیسا کہ حضرت مولانا نے سب سے پہلے اس کا اظہار فرمایا، عقیدہ توحید۔ پھر جو دوسرا جز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کا اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر اس کلمے کے اس جز کا یہ اعتبار امت میں قائم ہو جائے، لفظاً نہیں عملاً، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل۔ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے بیچ میں اپنے اور آپ کے بیچ میں کوئی تیسری شخصیت لے آتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کا یہ اعتبار کم کیا جا رہا ہو۔ نہیں، لائیں ایک چیز اس کے تھوڑا سا لائیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے پیارے رسول تک پہنچنے اور آپ کی بات سمجھنے کے لیے کہیں لایا تو نہیں جا رہا ہے کہ ایسا کہ آپ کی ایک بات واضح ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے شخص پیارے رسول کے مقابل میں نہ کھڑا کیا جائے، بس تو وہ یہ اعتبار آپ کا قائم نہیں رہ جائے گا۔ تو جب ہم اس کو پوری طرح سے اس کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا، اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ مسئلہ ہمارا آسان ہو جائے گا۔ پھر وہ فرقہ بندی کیونکہ جو امتیں بنتی ہیں وہ انبیاء سے بنتی ہیں،
تو تفرقہ بندی سے نجات پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرنے کا جذبہ جتنا زیادہ گہرا ہوگا اتنے ہی زیادہ اختلافات بھی کم ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، جیسا کہ قرآن حکیم نے حکم دیا، قرآن اور سنت نے واضح کیا ہے، ہم اس کو عام کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، آپ کا اتباع ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے بعد ہم ان سارے اختلافات کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں گے۔ بالکل بالکل، میں تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اتحاد امت، فریضہ اور تقاضے، اس موضوع پر اگلی نشستوں میں اور بھی باتیں آئیں گی، دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔